بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک طلاق یافتہ اکیلی ماں کی کہانی۔ ایک طلاق یافتہ اکیلی ماں نے لکھا، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کی قدر کرنا ضروری ہے، چاہے ان میں خامیاں ہی ہوں۔ میری عمر 36 سال ہے۔ میرے سابقہ شوہر اور میں نے 6 سال تک ڈیٹ کی۔ ہم بہت ہی بہترین دوست تھے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے کالج مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ پھر میرے خاندان اور اس کے خاندان نے آپس میں ملاقات کی، ہماری شادی ہوئی اور ہمارا ایک بیٹا ہوا جو کہ اب 7 سال کا ہے۔ میرا شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا تھا، لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے اسے یہ محسوس کرانا چاہا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جھگڑتے، میں اپنا سامان باندھ کر اپنے خاندان یعنی اپنے مائکے چلی جاتی اور انہیں صورتحال سمجھاتی۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون کرتی اور اس پر چیختی اور اسے بہت زیادہ باتیں سناتی۔ اگر وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اسے کہتی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے طلاق دے دے۔ میں کبھی طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، مجھے صرف اپنی عزت کا خیال تھا اور میں کبھی بھی اس کی نظروں میں ایک کمزور عورت بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی۔ میرے خاندان والوں نے اسے پولیس میں رپورٹ کر دیا۔ ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی مظلوم ہوں۔ خاندان والوں کے سامنے میں بالکل ہی مظلوم بن جاتی تھی، لیکن حقیقت میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر تکلیف میں پہنچاتی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ اس کے خاندان نے مجھ سے کیس واپس لینے کو کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کبھی بھی پرتشدد انسان نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیوں نہ کہ میں نے اسے مجبور کیا، اور اس نے کھلے دل سے معافی مانگی۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ مل جل کر رہنے لگے۔ 3 ماہ بعد ایک چھوٹے مسئلے پر میں نے پھر سے اپنا سامان باندھا اور اکیلے اسے چھوڑ کر اپنے مائکے چلی آئی۔ 2 دن بعد مجھے فون آیا کہ وہ ہسپتال میں داخل ہے اور بیمار ہے۔ میرے خاندان نے مجھ سے کہا کہ وہاں مت جانا کیوں نہ کہ ایسا لگے گا جیسے میں اسے منانے جا رہی ہوں، اور میری بہنیں مانتی تھیں کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اسی دوران لوگ مجھے مظلوم سمجھتے رہے، جیسے میں ہی ظلم کا شکار ہوں۔ وہ 1-1.5 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ جب وہ واپس آیا مجھے صرف طلاق کا نوٹس ملا۔ میں طلاق کو رد کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے غرور کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ خود بدلے اور وہ مجھ سے آ کر معافی مانگے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ اسے طلاق مل جائے گی، کیوں نہ کہ میں اس جہنم بھری زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جب ہم عدالت گئے، میں چاہتی تھی کہ وہ یہ قیمت چکائے، اس لیے میں نے عدالت سے کہا کہ اس کی جائیداد کی تقسیم کی جائے۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کھلے عام عدالت کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اکٹھے مل کر حاصل کیا ہے وہ مجھے دیا جائے، اسے صرف طلاق چاہیے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اس کے 2 حصے کر دیے جائیں۔ ہم جولائی 2009 میں طلاق یافتہ ہو گئے۔ اب میرا شوہر شادی شدہ ہے، جبکہ میں یہاں برباد ہو رہی ہوں۔ میرے خاندان والے میرے بارے میں چغلی کرتے ہیں۔ میں اپنی بقا کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جو میرے سابقہ شوہر دیتا ہے اس پر انحصار کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی ساری شادی اور خوشی والی زندگی برباد کر لی۔ میں یہاں تمام بیویوں کو بتا رہی ہوں کہ انہیں مشورہ لیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ دھوکہ ہرگز نہ کھائیں۔ اپنے خاندان کی مداخلت کو اپنی شادی میں نہ آنے دیں میرے عزیز قاری۔ یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے زیادہ عزت پاتی ہیں۔ جن لوگوں نے مجھے طلاق لینے کی ترغیب دی
وہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ برائے کرم خواتین اپنی شادی میں چوکسی سے کام لیں۔ سوچا کہ اپنی کہانی شیئر کروں تاکہ آپ کی شادی بچ سکے۔ غرور میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ مرد کا قصور نہیں ہوتا، یہ آپ کا غرور ہوتا ہے اور وہ لوگ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی شادی میں ہوشیاری اور چوکنا رہیں۔ اللہ ہمیں برائی سے، برے لوگوں سے، ان سے جو برائی کرتے ہیں اور دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، محفوظ رکھے۔ ہمیشہ اپنے دل کی سنیں۔